ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ينزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سب سے پہلی بات جس سورہ کی تلاوت کی ہے اس کا نام سورہ بقرہ، اور سب سے پہلے جاننے ضروری ہے سورہ بقرہ ہے کہ سورہ بقرہ اس کا نام کیوں دیا گیا. سورہ بقرہ کا مطلب سب سے پہلے ہوتا ہے گائے. عربی میں بقرہ کو کہتے ہیں گائے، اور مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوا. اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والا سورہ سورہ بقرہ ہی ہے، اور کوئی دوسرا سورہ نہیں ہے جو مدینہ میں نازل ہوا. سب سے پہلے یہی سورہ نازل ہوا تھا. اور سورہ بقرہ اس سورہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ ساری چیز قرآن سے. سورہ بقرہ موجودہ ترتیب، مطلب ابھی جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے وہ موجودہ ابھی جو ہے وہ اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ دوسرا سورہ ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ ترتیب نزول، مطلب چھوٹے بچوں کے لیے نزول کا مطلب جس وقت یہ نازل ہوا تھا یہ سورہ، اس کے لحاظ سے یہ 87واں ہے، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا تھا. اس کی 286 آیتیں ہیں اور اس میں 40 رکوع ہے. اب اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے. اب اس سورہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بڑے لوگ جانتے ہی ہوں گے، بڑے بچے کے لیے سورہ بقرہ اسی لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورہ میں گائے کو ذبح کرنے کا قصہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں. اور بہت ساری چیزیں رسول اللہ کے بارے میں ہو، چاہے اضحیٰ کے بارے میں ہو، اس میں بہت ساری چیزیں. سب سے اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا سب سے لمبا سورہ یہی ہے، سورہ بقرہ. اس سے بڑا سورہ قرآن مجید میں دوسرا کوئی نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری فضیلتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں. تو گائے کو ذبح کرنے کا اسی سورہ میں قصہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو جب بنی اسرائیل کسے کہتے تھے؟ بنی اسرائیل چھوٹے بچے کے لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل تو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہے. تو شخص کا قتل ہوا اور قاتل کے بارے میں جھگڑا جب کافی بڑھا، مطلب جب شخص کا قتل ہو گیا اور اس کا جھگڑا کافی بڑھ گیا، بہت حد تک چلا گیا، تو اللہ پاک کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا. تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے حکم دیا، اللہ پاک کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا.
اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کیا گیا، مطلب جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے جسم سے مس کیا گیا، جس کو گوشت کے ٹکڑے کو، تو وہ حکم خدا سے زندہ ہوا تھا۔ تو خدا کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کی نشاندہی کی۔ کس نے؟ جو زندہ ہو گیا، جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا، تو جس نے اس کو قتل کیا تھا اس کی نشاندہی کی، مطلب اس کے بارے میں بتایا۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی صرف یہی وجہ ہے۔ اب جس آیت کی میں تلاوت کی ہے اس کا معنی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں، مطلب لا ریب فیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں شک و شبہ تصور میں بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ کلام پاک نہیں ہے، ایسا تصور میں بھی سوچنا گناہ ہوگا، مطلب اس کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتے ہیں، خیال میں بھی نہیں۔ اور یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔ کون؟ کتاب خدا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے ہو گئی؟ سورہ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ یہ کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ ہدی للمتقین، جو پرہیزگار ہے، جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، جو متقین ہے۔ متقین پرہیزگار ایک ہی چیز ہے۔ تو جب تک یہ کتاب اسی کے لیے ہے جو پرہیزگار ہے، پرہیزگار بھی کرنا، پرہیزگاری ایک ہی چیز سے نہیں کی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں پرہیز کرنا پڑتا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، کسی پہ کوئی الزام لگا دینے سے، جھوٹ بولنے سے۔ تو جس انسان میں، چاہے جس مسلمان میں یہ ساری خصلتیں پائی جائے گی، یہ کتاب اسی اعتبار سے، یا جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ یہ کتاب اسی کے لیے ہے، وہ قرآن مجید۔ تو اس کتاب کو جاننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہمیں پرہیزگار بننا ہوگا، ہمیں متقی بننا ہوگا، کیونکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھوٹے بچے کے غیب مطلب جیسے خدا کو ہم لوگ نے نہیں دیکھا پھر بھی ہم مانتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے غیب۔ یا بہت ساری چیز، کل کیا ہوگا، ابھی ہم کیا کریں گے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، پرسوں کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، ساری چیزیں موجود ہیں، کب کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ایک غیب ہے، ہم کو تو معلوم نہیں ہے 100% کب ہوگا۔ خود امام کو بھی، بارہویں امام کو بھی نہیں پتا ہے کہ ہم کب قیامت، ہمارا ظہور کب ہوگا۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ بتائیں گے تب یہ امام کی چیز پتہ چل پائے گی۔ صلوات پڑھیں۔ امام نے دعا کرنے کو کہا ہے، کیونکہ امام نے جن سے بھی بات کی، وہی سارے ان کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ کب ظہور کیجیے گا، تو امام نے کہا کہ ہماری جلد ظہور کی دعا کیا کرو، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو امام معاذ اللہ غلط بول نہیں سکتے، وہ اسی وقت بتا دیتے کب ہم اس دنیا میں آئیں، کب میرا ظہور ہوگا۔ اللہ کرے۔ اور اس کے آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ متقین کو، ایماندار کو۔ پورے قرآن مجید میں ایماندار سے اللہ مخاطب ہے کہ اے رسول ایماندار کو کہہ دیجیے، ایمان والوں کو کہہ دیجیے، پوری کتاب میں ہے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اے رسول اور تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، مطلب رسول اللہ سے پہلے بھی جو چیز نازل ہوئی، جیسے اور سب پیغمبر آئے تھے وہ صحیفہ لے کے آتے تھے، اس کو چھوٹی کتاب کہا جاتا ہے، نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہی آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ اس کتاب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو متقین ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہے، اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ سے مخاطب ہے کہ میرے پیغمبر کہہ دیجیے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لائے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔
خرچ کرنے سے ان کا گھاٹا تفصیل میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں اور بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑی چیز ہے نیت کی بات. راہ خدا میں اگر آپ نے 2 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو اسے نیت کے ساتھ صرف ہمیں معلوم ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم. اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں کوئی سائل یا کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے تو تم اس کو ایسے دو جیسے تمہارا چہرہ اس کے چہرے سے نہیں ٹکرا ہے. اس لیے نہیں ٹکرا, اس کی وجہ یہ مولا بتاتے ہیں کہ اگر وہ تمہارا جانا بچانا ہوگا یا کوئی بھی مانگنے آتا ہے, خود ہم لوگ بھی اگر کسی سے کچھ لیتے ہیں مانگتے ہیں تو اس ٹائم جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایک الگ سی ہوتی ہے, وہ شرمندگی بھری ہوتی ہے. اسی لیے مولا علی نے منع کیا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جس کو تم دے رہے ہو اس کے چہرہ سے چہرہ کو اپنی نظر سے نظر نہ ملاؤ بلکہ اپنی نگاہیں جھکا کر اسے دو, چاہے وہ فقیر مانگنے آ رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی انسان مانگنے آ رہا ہے. صلوات کریں. اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا یہ مطلب ہے, اس کی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی محلے کا ہو, گاؤں کا ہو, کہیں کا بھی ہو, کہیں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ تم کافروں کی مدد نہیں کرو, مشرکین کی مدد نہیں کرو, سب کی مدد کرنا ہے حکم ہے. کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کافر کو دے دیں گے ہندو کو دے دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا بھی سوال جواب ہوگا کہ تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی. بہت سارے واقعے, بہت سارے حدیث سنتے رہتے ہیں مولانا سے. ضروری نہیں کہ ہم بھی حدیث بھی بیان کریں, جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں جان رہے ہیں قرآن پاک سے اللہ کا شکر قرآن پڑھ چکے ہیں. حالانکہ یہ بھی بتانے والی بات نہیں ہے ہم نے کیا نہیں کیا, یہ بھی مت ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ ریاکاری میں شامل ہے. لیکن اس لیے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس سے جو بچے نہیں پڑھتے اس کو شوق پیدا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ہی کتاب ہے پورے مسلمان کی. اگر اس کتاب کا بیماری ہم نے نہیں پڑھا تو کیا پڑھا؟ ہمارے لوگ اکثر بیان کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ اگر آپ اس کو عربی پڑھتے چاہیے لیکن معنی کو جانا ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ بس پڑھ لیا, اس کے اندر کیا ہے نہیں, ہم سے اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھیے گا تو اتنا اس میں مزہ آئے گا کہ جیسے لگے گا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے بات چیت کر رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. بات کریں اور جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا اور اس پر ایمان لائے اور تم سے پہلے بھی جس پہ مطلب آیا وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز پریشانی ہو گئی. متقین کون ہے وہ بتایا, غیبت کیا ہے, وہ آخرت کیا ہے, یقین کیا ہے. یقین کا مطلب یہاں پہ قرآن میں بیان ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز ملی یا کوئی ہمارا اللہ یا ہمارے ائمہ اطہار بتا رہے ہیں ہم کو تو بول رہے ہیں اس کو بس وہیں پہ یقین کر دینا ہے, وہاں پہ چوشرا نہیں کرنا ہے. لیکن کفار مکہ یا مشرکین یا کافر لوگ جب نہیں مانتے تھے تو بار بار رسول اللہ پہ وحی نازل ہوتی تھی اور وہ بتاتے تھے, کیونکہ وہ ہدایت کے لیے ہی آئے تھے. سارے جتنے بھی پیغمبر آئے چاہے امام ہمارے آئے تو وہ بار بار بتاتے تھے تاکہ وہ مان جائے. لیکن بہت سارے مطلب اس میں پتہ چلے گا آگے, ایسے میں نے پڑھا بھی ہے. لیکن جب وہ لوگ نہیں مانتے تھے تب اللہ سے رسول اللہ پہ وحی نازل کر کے بتاتے تھے کہ اب ان کو چھوڑ دیجیے. دوسری چیز قرآن پاک میں ایک چیز اور بڑھاتی ہے جو کہ ہم اس کو میں نے پڑھا تھا, اس کو دوبارہ نہیں کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب, اے میرے پیغمبر, ان لوگوں سے کہہ دیجیے, کس سے, جو ایمان لائے ہوئے ہیں, کہ تم کو اللہ کبھی بھی ہر چیز تم سے چھین لے لیکن کبھی توفیق نہیں چھینے. اگر اللہ نے کسی کی توفیق چھین لی, اور اللہ توفیق چھیننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ توفیق چھین رہا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویسے ہیں اس لیے ہم سے چھینا رہا ہے. اس کے بھی قصوروار خود ہم ہیں, نہ کہ میرا پروردگار ہے نہ میرا رسول ہے. تو ہر چیز تم سے چھین لی جائے لیکن توفیق نہ چھینے. اگر توفیق چھینا گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ اس کا ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹھکانا جہنم ہے, اس سے بھی ہوتا ہے. چونکہ لاشعوری اور آج کل ابھی جو اپنے گاؤں میں ہو چاہے باہر میں ہو دنیا میں ہو جائے ایشیا جہاں نہیں ہوتا جہاں تک ہم جانتے ہیں. لیکن سب بولنا چاہیں گے, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغام کوئی بھی ہے, مولا علی کا مثال ہے یا مولا علی کا کہتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو, کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو. جس کو میری چرچا میں بیان کیا تھا, کون کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے نہیں ہے, اس سے مطلب نہیں, کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے.
اگر کافر بھی اچھی بات بتا رہا ہے تو اسے دل حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ارے اپنے تو نہیں کرتا ہے اور دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی عظیم اللہ نے بتایا کہ جو انسان مطلب اپنے پہ وہ عمل نہیں اور دوسرے کو درس دے رہا ہے کہ آپ ایسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرنا چاہیے، جیسے میرے میں وہ خوبی نہیں ہے کسی کو بتا دیں کہ آپ ایسے کرو ویسے کرو، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن آپ کو اس کی بات ماننی ہے اگر وہ صحیح بات ہے، لیکن اس کو اللہ جہنم میں لے جائے گا۔ کیوں اس لیے لے جائے گا؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتا تھا اور دوسرے کو عمل کی نصیحت کی تلقین دیتا تھا، جو خود پرانی باتیں ہیں۔ سلوات پڑھیں۔ اور اسلام میں عمر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمر 5 سال کا بچہ بھی کچھ بتا رہا ہے اگر وہ نالج والا ہے، اور 10 سال کا بھی بتا رہا ہے، 50 سال کا بوڑھا بھی بتا رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی بتا رہا ہے، تو اس کو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ نصیحت کون کر رہا ہے، کون اچھی باتیں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ بہت ساری بات آتی ہے کہ خود بہت چھوٹا ہے اور میرے بارے میں نہیں مطلب سنتے رہتے ہیں اور دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دعوت سورہ شیعہ کا واقعہ سب کو پتا ہے، پورا پڑھنا نہیں ہے لیکن وہ سب کا پتا ہے۔ جب بار بار 3 دن دعوت ہوئی تھی نا، ایک ہی رات کا سب پتا ہے بھیڑ کا، اس میں ابو جہل نے کہا تھا کہ اس کو تو ہم اکیلے ہی کھا جائیں گے ہم لوگ۔ حضرت اللہ نے کیا کہا تھا؟ بڑے ابو طالب السلام نے کیا کہا تھا؟ نہیں، اس میں سے سب کو ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہوگا؟ تو ابو طالب السلام نے کہا کہ میرے بھتیجے نے اس کو مس کر دیا ہے، اس سے اپنے ہاتھ سے، اسے برکت کی وجہ سے۔ بہرحال تو 3 دن تک دعوت چلتی رہی، جو چیز بولنا وہ چاہتے تھے رسول پتا وہ 3 دن تک نہیں بول پائے تھے۔ چوتھے دن جب پتا سارے واقعات تو ابو طالب السلام اندر آئے، خود اندر بیٹھ گئے، اس سے پہلے باہر رہتے تھے تو سب کو روکا۔ اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ کل میں اگر اس پر جو میرا مددگار ہوگا جانشین میرے بعد خلیفہ بنے گا، تو اس نے مولا علی سب سے پہلے اٹھے تھے کہ نہیں اٹھے تھے؟ اور مولا علی کا ایج کتنا تھا؟ 10 سال تھا، کوئی بڑے تو نہیں تھے۔ لیکن یہ آپ کی سین کی بات نہیں ہے اسلام میں، وہ اسی 10 سال میں وہ ان میں کیپیبلٹی تھی، کیپیسٹی تھی، وہ جو ہر کچھ کر سکتے تھے، اس لیے اٹھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ ان کو کیوں بیٹھا دیتے تھے؟ اس لیے بیٹھا دیتے تھے، وہ بھی وجہ تھی۔ اسلام میں ہر بات پہ، حدیث میں، قرآن میں، ہر جگہ ایک ایک لائن میں وجہ ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ہر اس میں ایک پوائنٹ ہے۔ اس لیے بیٹھا دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آج بھی یہاں پہ لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے وہ یہ نہ بولے ایک ہی بات میں مولا علی اٹھ گیا، رسول اللہ نے ان کو بنا دیا، ہم لوگ کو موقع نہیں دیا گیا، اسی لیے بیٹھا لا۔ اور بار بار جب چوتھی بار کوئی نہیں اٹھا تو مولا علی پہ وہ ڈائریکٹ وہ چیز لاگو ہو گئے۔ کہنے کا مطلب ابھی سب سے زیادہ جو رائج ہے اپنے سماج میں چاہے کہیں بھی ہو کہ ہم بیٹھے ہیں حاضری کا کھانا کھا رہے ہیں، بولنا نہیں چاہیے، لیکن یہ غلط چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت ہے۔ ہمارے اسکول میں ہمارے رنجیت پرساد پانڈے سر ہے، ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بولتے ہیں باجی بولیے دیکھتے اسکول میں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ جی 50 روپے کی بھی چپل ہے تو آپ پیر میں ہی پہنے گا، اور اگر سونے چاندی کی بھی چپل ہے تو اس کو پیر میں ہی پہنا جائے گا، نہ کہ سیٹ پر رکھا جائے گا۔ جس کا جو مقام ہے، جس کی جو حیثیت ہے، اس کو وہیں پہ رکھا جاتا ہے۔ اگر 50 ارب کا سوٹ بھی پہنیں گے تو یہ بھی پہنیں گے، جسم میں لگائیں گے، نہ کہ سر پہ رکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہم حاضری کا کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں بج رہا ہے پیچھے سے، ہم مسکرا رہے ہیں وہاں بج رہا ہے پیچھے سے، ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں وہاں بجتا ہوا جا رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہاں بج رہا ہے۔ وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ جو بہت ساری چیز آ گئی ہے اس میں یہ نہیں ہے، ہیبت نظر نہیں آ رہی ہے، میں چاہے تعزیہ میں وہ رکت نظر نہیں آ رہی ہے، چاہے اس میں کوئی یہ نہیں لگ رہا ہے، کوئی بھاری پن محسوس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو ہلکا بنا دیا ہے۔ اور جس چیز کو آپ جتنا گرا دیجیے گا وہ اتنا ہی اس کی ویلو آپ کی نگاہ سے جاتی جائے گی۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ اب ہم راستے پہلے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوئی ہے، جو راستے پہلے بچہ لوگ جاتا تھا، پہلے اس چیز کو میں 4 سال پہلے ہی پڑھا تھا، اس چیز میں بہت ساری کمی ہے، اور میں نہیں پڑھا تھا اور مولانا نہیں پڑھا تھا۔ تو راستے پہ چل رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یا کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہاں ہمارا موبائل بج رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نوحہ کا مطلب کیا ہے؟ گریا کرنا۔ وہ کوئی مزہ گانا نہیں ہے، وہ ہمارے مزہ کی چیز نہیں ہے جو ہم اس کو ہم سن رہے ہیں اور اپنا وہ بج رہا ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے بڑا ہو چھوٹا ہو جس کی بھی وہ بات ہو اس کو انسان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، کیونکہ اگر اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو آج کا جو دور ہے وہ آگے جا کر کے بہت ہی برا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ فوراً اس چیز کا برا مان لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آج کا وہ چیز نہیں سدھاری گئی یا نہیں سدھری تو آگے جا کر کے اور بھی خطرناک ثابت ہو جائے گا۔ یہ سب چیز جو ہے خود سوچنے کی چیز ہے، اور چاہے وہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ہم لگائے، چاہے وہ فیس بک اسٹوری میں لگائے،
लगाना कोई बुरा नहीं, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कोई इसमें तो बात बाहर नहीं ना कहेगी बच्ची ऐसे बोल रहा है, ये बात नहीं है। ये लगाना गुनाह नहीं है, ये अहमियत की बात है, इस व्यवहार की बात है, इसकी क्या अहमियत है वहाँ पे लगना चाहिए। चाहे हम कैसे लगा गाजिया लगाए के साइड से बचना है, हिम्मत पे हम कहीं पे हम वहाँ का प्रोग्राम चल रहा है तो कैसे लगा सकते हैं, लेकिन हम हंस रहे हैं और खा रहे हैं, उसके बच्चा लड़के सब बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं, इसमें क्या है, ये सब सोचने की बात। ये ऐसा लगा दीजिएगा तो गुनाह नहीं होगा, ये हराम नहीं है, ये भी सब बता दे रहे हैं, लेकिन ये खुद सोचने की बात है। जैसे कि मौलाना ने मना नहीं किया है कि तुम 7 मुहर्रम को ये ना करो, 8 मुहर्रम को ये ना करो, लेकिन हमें खुद सोचना है कि आज हमारा इमाम करबला के मैदान में किस हालात से गुजर रहा था 7 मुहर्रम को। जैसे पटना में मौलाना ने पढ़ा है कि बहुत सारे लोग हैं जो करबला में जाते हैं तो कुफ्ता है, तो कबाब है, ये है, वो है, बहुत अच्छी लेके जाते हैं रास्ते में और खाते हैं, लेकिन वहाँ जितना मतलब बहुत ही हल्का फुल्का मजा लेना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि मना है, ऐसा नहीं कि कबाब नहीं है, लेकिन कहने मतलब हमको ये खुद सोचना है कि 10 मुहर्रम में तो करना क्या चाहिए। 10 मुहर्रम को तो सब हराम है, अब 9 मुहर्रम में तो आज वहाँ करबला में क्या माजरा था और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो खुद अपने सोचने की बात है। ये किसी के ये नहीं है कि ऐसा नहीं कीजिएगा, आपके इमाम ने कभी नहीं रोका है, चाहे अल्लाह ने जिस चीज की मना नहीं किया, वाजिबात पे अमल करना है सबसे पहले, और जिस चीज से इस्लाम में रोका गया है उससे रुक जाना है। यही 2 चीजें हैं और इसी 2 चीज में सारी चीज है, लेकिन खुद ये चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करबला में आज क्या गुजर रही है तो हमको भी उसी हिसाब से रहना चाहिए। रहिएगा तो आपके इमाम से और ज्यादा खुश होगा, और नहीं रहेगा तो भी नाराज नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे बंदे जो हमारी इबादत में तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, बराबर की बात है, तू मेरी इबादत कर। क्योंकि उनके बहुत सारे फरिश्ता के रुकू हैं तो जमाने से रुकू में पड़े हुए हैं, कुनूत में तो कुनूत में पड़े हुए हैं, सजदा में तो सजदा में सब गिराए हुए हैं, यानी नमाज की पूरी कंडीशन में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ये नहीं चाहता है कि आप जैसे काफिरों को, चाहे जो भी अल्लाह में यकीन नहीं लाए, अल्लाह सबको देता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन क्योंकि वो सबका पालने वाला है, सबका मददगार है, सबका परवरदिगार है, वो सबको देगा। अल्लाह को किसी चीज की लालच नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए कोई चीज करेंगे उनकी खुशनुदी के लिए, और हमारा हर अमल वाला ने भी क्या कहा था कि हमने तुमको लायके इबादत माना, तभी इबादत करते। सलात करिए। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, और जिसका जो भी अमल होगा, कुछ भी होगा। और एक बात ये भी है, वैसे बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि किसी को मैंने कुछ मना किया, कुछ किया तो गाची में उलझ गया, चाहे नहीं मना कि मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कर ही नहीं सकता है। तरबियत में तरबियत पढ़िएगा, और बात में भी तफसील में आया है कि औलाद की तरबियत, हमें कमल बात बोल रहे हैं, औलाद की तरबियत ऐसे करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी तुम शक की निगाह से देखो। अपने बच्चे को के बारे में भी है कि अपने चाहे वो बेटा हो बेटी, उसको शक की निगाह से देखिए। इसका मतलब ये हुआ तफसीर में है कि अगर वो कुछ इसलिए देखें ताकि उस पर इतना ना भरोसा कर लीजिए कि वो आपको आगे जा करके जिल्लत का सबब बन जाए कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। तो आपको उस तरह से करना होगा। और तालीम में बयान किया है, तालीम तरबियत में बस 2 लाइन बोलेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो तरबियत, वो घर से मिलता है। और तालीम और तरबियत चैप्टर में भी हम लोग पढ़ा, उसमें भी 8वां क्लास में, तो तालीम और तरबियत में सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ तालीम हासिल कर लेंगे कभी तरबियत से फायदा नहीं होगा। तरबियत चूंकि वो घर से मिलता है, कलेक्टर प्रोफेसर हो जाने से अगर घर में तरबियत नहीं मिले तो वो तरबियत याफ्ता कभी नहीं होगा। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंसान किस चीज को बयान करता है, वक्त में ये सब बात करिए। और अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, कोई बात गलत निकल जाए, कुछ भी हो जाए तो उसके लिए आलोचना है। लेकिन जो भी मैंने बात पढ़ा है या पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पुरानी बातें हैं, कोई हदीस नहीं, कोई रिवायत, कोई यूट्यूब से लेकर के कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ कुरान की बात है। इस पर तो शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बात करिए। एक बात क्या और ये निगेटिविटी जो ज्यादातर चली हुई मनफी ख्यालात, क्यों नहीं है पॉजिटिव हर चीज को मानते हैं। मौलाना ने फरमाया, आप सुन चुके हैं कि कोई अगर कराता हुआ डगमगाता हुआ है तो ये मत समझो कि वो शराब पी करके आ रहा है,
ये सोचो कि उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया होगा, हो सकता है उसको जरूरत है पैसे की, खाने की, तो अगर उसको देख करके इग्नोर कर देंगे कि नहीं ये तो शराब पी के आया, घर आ रहा है, अगर वो मौत हो गई उसकी तो उसका जिम्मेदार वो पूरा गाँव वाला होगा। ये चीजें हैं। और मोहल्ले आस पड़ोस के बारे में भी है कि अगर 40 घर तक एक मोहल्ले को मारा जाता है, अगर उसमें ये सब कुरान मजीद की बात है, तो उसमें अगर एक भी शख्स भूखा सोया तो पूरे मोहल्ले को खाना हराम है। लेकिन इस तरह की बस वो होनी चाहिए, अखलाक होना चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत सारी चीज, छोटी छोटी बातें। हाँ, जैसे कि एक बात और बता दिया आपको, जैसे हम रास्ते चल रहे हैं, किसी चीज को मैंने मसल दिया, आज सोचता ना क्या है, चूची थी, का खत्म हो गया, चाहे वो कोई चीज था, लेकिन नहीं, कुरान पाक में रसूलुल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे हबीब उन लोगों से कह दीजिए जो ये चीज समझते हैं कि छोटे छोटे गुनाह को कमतर समझ रहे हैं, वही उनके लिए जहन्नम का सबब बन जाएगा। जैसे कि मिसाल दे दें कि कहा जाता है ना कि शुरुआती ठंडे और लास्ट वाले ठंडे से बचना चाहिए, कहा जाता है ना, वही अटैक करता है, क्योंकि बीच वाला ठंडा तो खुद आदमी इतना पहले रहता है कि वो उसका हमला, उसका अटैक या कुछ नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो वही आपके लिए जहन्नम का सबब बन जाएगा। तो खुद रसूलुल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने कहा है उन लोगों से जो किसी भी गुनाह को कमतर समझ रहे हैं, ये क्या है, तो कुछ नहीं हो जाए। दूसरी चीज है, ये सारे मतलब जो किसी पे पर्सनली नहीं है, बस एक बात है, कुरान की बातें हैं कि ऐ मेरे हबीब उन लोगों से कह दीजिए कि इस तरह का वो काम अंजाम ना दे, वो हर चीज को, उनका छोटा छोटा भी अमल, छोटी छोटी गुनाह, हर तरह की परहेजगारी, हर तरह से वो परहेजगारी करे। और सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म से क्या है, मेरे हबीब लोगों से कह दीजिए, मोमिन से कह दीजिए कि तुम्हें कोई गुनाह नहीं करना है, लेकिन कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं करना है जिसका गवाह खुद डायरेक्ट अल्लाह को बना देगा। क्योंकि इंसान मुकर जाएगा, महशर में सब मुकर जाएगा, लेकिन जिसका गवाह परवरदिगार खुद हो जाएगा, उसकी बात ही कुछ और है। और दूसरी चीजें हदीस में आई है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है कि सबसे ज्यादा ये चीज है जो खुशफहमी में इंसान है कि हमें तो मौला बख्शवा देंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सबके लिए नहीं बोल रहे कौन बात, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं है कि एक बार मेरे साथ ये वाक्य आया था कि और बुखारी बयान किया था, सकीना के साथ ऐसा हुआ था। अगर आप सबसे पहली चीज की मौला ने कहा है ना कि तुम आलम बरसत का इंतजाम करके आओ, जन्नत में महशर में शफाअत हम कराएंगे, कहा कि नहीं कहा, नहीं। तो आलम बरसत का इंतजाम क्या है कि हम अपने कैरेक्टर को, हम अपने किरदार को इस तरह बना के जाएंगे। उसी की एक मिसाल दे दें कि हमारे पास एक कॉपी आई थी जो लकी नाना के साथ पैसा हुआ था, बताए थे वो, तो उसमें पहले करने के उसका गार्जियन आया, किताब कॉपी में उसकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सिवाय नाम के। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा किसी का अमल होगा तो क्या मौला महशर में शफाअत कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। कम से कम मौला ने कहा तुम अपना इंतजाम कर दिया ना, थोड़ा बहुत कमी होगी तो उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा सादा होगा, उसको कहाँ से कभी पूरा कर देंगे? तो ये चीज दिमाग में लेकर के आना कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं, हज नहीं कर रहे हैं, ज़कात नहीं कर रहे हैं और हम चले जाएंगे जन्नत में, मौला हमको लेकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वहां इंसाफ नहीं होगा तो फिर दुनिया में कहाँ इंसाफ होगा? अगर मौला के पास माज़ाल्लाह इंसाफ नहीं होगा तो फिर किसके पास इंसाफ होगा? इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो सोचने और समझने की चीजें हैं, इसलिए सब चीज सही है, हर चीज सही है, लेकिन उसके साथ ऐसा किरदार, ऐसा अमल होना चाहिए ताकि हमारा इमाम भी देखेगा तो उस वक्त हमको बख्शवा देगा। दूसरी चीज है नफ्सा नफ्सी का आलम के बारे में कहा जाता है कि नफ्सा नफ्सी का आलम का कोई किसी को पहचानेगा नहीं, बिल्कुल पहचानेगा, बाप बेटा को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को पहचानेगा, लेकिन नफ्सा नफ्सी ना पहचानने की बात इसलिए कहनी है क्योंकि इंसान अपने आप को ही बख्शवाने में इतना बिजी होगा, इतना परेशान कुंद होगा, इतना परेशान होगा कि सामने से बाप को भी देखेगा, बाप को अपनी बख्शिश में लगाने का होगा। दूसरी चीज है, बहुत सारी चीज होती है, किसी कहने में कोई बात कह देना, किसी को बुरा भला बोल देना, निगेटिव ख्याल लेकर के चल जाना, किसी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचना, तो वहां कोई काम आने वाला नहीं है। जब बाप बेटा को काम नहीं आएगा, भाई भाई को काम नहीं आएगा महशर में, तो फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे गाँव वाले, हमारे मोहल्ले वाले कोई किसको काम आएंगे? इसलिए वहां सिर्फ और सिर्फ अपना कैरेक्टर, अपना अखलाक, अपना जो भी अमल किया गया है वो सारी चीजें काम आएंगी, बाकी कोई भी चीज वहां काम नहीं आने वाली है। इसलिए इंसान को चाहिए, सबको चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है
کہ اپنا سب سے پہلے اپنا کردار اخلاق سب سے اچھا کرنا چاہیے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم سجدہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اگر تمہارا کردار کریکٹر تمہارا صحیح نہیں ہوگا تو اسے ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں کہنا ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو ہم ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی کام مان لیجیے بزرگ نے کیا ہم نے نہیں کیا، مگر آپ کہتے ہیں بزرگ نے بھی تو کیا تو ہم بھی کرتے تو کیا کہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ ہم کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یہ سوچ کر کے انسان بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں کہ اس نے بھی تو کیا تھا تو ہم کر دیں تو کیا ہوگا. نہیں، وہاں پہ کوئی دوسرا کسی کا ذمہ دار نہیں ہونے والا ہے. ہم کو چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں ہے صحیح، اس کے بارے میں سوچ کے اس کو اپنانا ہوگا، نہ کہ کسی دوسرے پر. اگر پوری دنیا پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی خوش فہمی میں پڑے ہوئے اسی چیز پر لگے ہیں کہ اس نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہوگا. نہیں، یہ چیز سوچ کر کے گناہ کرنا اور بہت ہی زیادہ خرابی کا سبب بنے گا. کیونکہ ہمیں اپنے کریکٹر کو دیکھنا ہے، کسی دوسرے پر انگلی اچھالنے سے پہلے ہمارے طرف 4 انگلی اشارہ کرتی اس سے زیادہ برائی ہمارے لیے دنیاوی مثال ہے. اسی لیے کسی کو بھی ایک اچھا کردار اخلاق بن کے رہنا چاہیے تاکہ کسی کو بھی کسی سے پریشانی نہیں ہو. آپ ایک بات سن لیجیے، جناب بلال علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے. ان کو شین نہیں بولنے آتی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا ہے. ان کو شین نہیں بولنے آتی تھی. رسول اللہ نے کسی صحابی نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھ سے اذان کیوں دلواتے ہیں؟ کیونکہ لفظ بدلنے سے زیر کو جیب پڑھنے سے معنی بدل جاتا ہے. تو یہ شین نہیں بول رہے ہیں تو اذان کا معنی بدل جائے گا. اشہدو کو اشہدو بولتے تھے. رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ تمہاری شین سے اچھی ہماری اس کی سین لگتی ہے. جبکہ وہ کہنے والا تو صحیح کہہ رہا تھا، لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی نگاہ میں کتنا مطلب کسی کی بھی برائی کس حد تک مطلب نہیں، کسی کی بھی چیز کو نہیں اس کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی مجبوری میں، کیونکہ ان کی سب مجبوری تھی وہ نہیں بول پاتے تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی زبر نہیں بول پاتا جبر بولتا ہو تو اسی کا مذاق اڑا دینا. اور مذاق اڑانے کے بارے میں قرآن میں بار بار آیا ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں معنی پڑھتے وہ جانتے ہوں گے کہ قرآن میں مذاق اڑانا، مذاق میں بھی مذاق نہیں کسی کو اڑانا چاہیے، چاہے مذاق میں بھی مذاق کسی کو نہیں بنانا چاہیے. تو یہی مناسب ہمارے لیے خرابی کر دیں گے. کیونکہ جیسے کہا گیا نا کہ نفل نماز پڑھیے تو واجب نماز کا وہ یہ بن جائے گا، قبولیت کا شرط بن جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ اچھے اچھے کام کر کے چھوٹے چھوٹے ایسے ہم گناہ کر لیے جب کہ وہ ہمارے اچھے چیزوں کو بھی وہاں پہ ختم کر دے گا. اسی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. جس چیز کو ہم سوچیں گے کہ ہم کو چیز کو حقیقت سمجھتے تھے، نہیں، اس چیز پہ سب سے زیادہ ضروری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھنا. اور سب چیز کو چھوڑ دیجیے. سب سے چونکہ یہ چیز قرآن میں بار بار آئی اس لیے ہم بول رہے ہیں، بار بار آئی ہے. رسول اللہ کیا ہے مومن سے اللہ کے حکم سے بار بار آئی ہے کہ کسی بھی چیز کو حقیقت سمجھو اور دوسرے کو برا بھلا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو. اگر اپنا سب انسان کریکٹر صحیح کر لے تو پھر کسی پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا، موقع ہی نہیں ملے گا. ہم صحیح ہے، سب صحیح ہے. بات کریے اور یقین رکھنا. تو وہی لوگ نجات پائیں گے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور پرہیزگار ہیں. اس کے بعد ایک بار لاسٹ میں کہیں گے کہ سب لوگوں کو، بڑے سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جو ہمارے بھائی ہم عمر ہیں چھوٹے بچے، سب کو کم سے کم قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے. اگر آپ لگاتار پڑھیے گا تو وہ 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں اتنا اچھا لگے گا کہ جیسے اپنے اللہ سے بات کرنے جائے. اسے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی. سارے واقعات اس میں مولانا سے سنتے رہتے ہیں، ذاکر سے سنتے رہتے ہیں، ساری چیزیں تفصیل میں بیان ہیں جو حاشیے پہ رہتا ہے اور بیچ میں تو ہے ہی. لیکن یہ ضروری ہے، بہت ضروری، چونکہ ہماری کتاب ہی تو ایک ہی ہے، زیادہ کتاب بھی نہیں، ایک ہی کتاب ہے. اور اس چیز کو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. چونکہ بہت یہ بھی کتاب ہم سے سوال کرے گی محشر میں کہ ہم تمہارے گھر میں رکھے رہتے تھے، ہمارے استعمال میں ہدایت کے لیے آئی ہے وہ قرآن پاک. اس کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم روز ایک پیج بھی پڑھیں گے، معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ہم کو سمجھنے کی. کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم خود سے سمجھ جائیں گے. اس کو پہلے پڑھیے گا تبھی تو وہاں کیا سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم سمجھیں گے کیا یہ چیز کیا قرآن میں کیا ہے نہیں، ہم اس کو کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ ہمارا، کیا نہیں کہنا چاہ رہا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کو اس چیز کو پڑھنا پڑے گا. اور سب لوگ کو قرآن پاک کا کم سے کم معنی تو پڑھنا ہی چاہیے. اس کے بہت ساری کتابیں ہیں لیکن اول قرآن پاک
اس کا مہدی کو لاتا ہے بہت ساری چیزیں. تو فقط فیس بک پہ واٹس ایپ پہ مولا علی کا کردار لکھ کر کے کہ مولا علی نے یہ فرمایا وہ نہیں ہوتا ہے. دکھاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. اگر ہم نے 10 روپیہ بھی کسی کو اللہ کے لیے دیا ہے یا کسی کی مدد کی ہے تو بس اس کو ہی پتہ چلنا چاہیے. جس سے پہلے میں نے کہا اگر کسی انسان کو میں نے بتا دیا کہ ہم نے فلاں آدمی کی 1000 روپے سے مدد کی ہے تو آپ کو نہیں دے سکتے, اس کا بھرپائی ہو جائے گا. جیسے کہ بات کر رہے ہیں کہ فلم دنیا کے ہیرو سیریلس والے جو سب کی مدد کر کہتا ہے نا, سلمان خان نے یا کسی عام انسان نے اتنا کینسر کا وہ ڈاکٹر اس کا علاج کروا دیتا ہے, سب کچھ کر دیتا ہے, لیکن اس کا تو ظاہری فائدہ ہو جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ ہر چیز کا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے, اللہ نے ہر چیز میں بیان کی ہے, وہ ساری چیزیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ برے سے برے لوگ بہت ساری چیزیں مثال دکھا ہے کہ کسی نے کوئی عمل کر لیا وہ جنت میں چلا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم واقعات کو سوچ کر کے رسول اللہ کے زمانے کا یا اس سے پہلے کے بھی زمانے کے واقعات کو سوچ کر کے ہم سوچیں کہ نہیں ارے وہ بھی تو بہت برا تھا, اور کیا سمجھ جیسے کفن چڑھانے والا قبر کے اندر کفن چڑھاتا تھا نا, رسول اللہ کے پاس کافی رویا کہ گرایا, اتنا آنسو بہایا کہ نالی جاری ہو گئی تھی, پھر بھی وہ معاف نہیں کیا گیا. لیکن اللہ کے پاس کیا تو معاف ہو گیا, معاف کر دیا اللہ نے. وہ کیا کہتا ہے کہ میرے اللہ ہم تمہارے حبیب کے دربار سے نکالے گئے ہیں, تو ہمیں بخش دے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے, یہ ایسا کسی کو جہنمی بتا دینا چاہے کسی کو یہ نہیں ایسا جنت میں نہیں جائے گا, یہ ہم لوگ کی بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ کس نے کون سا کام کیا ہے یا کیا نہیں کیا ہے وہ خود وہ انسان جانتا ہے, چاہے اس کو پروردگار جانتا ہے. ہمیں یہ بولنے کا حق نہیں ہے کسی کو, ہمیں خود اپنے اوپر سوچنا چاہیے. دوسری چیز ایک بات کیا بات کر لیتے فرشتوں نے کیوں انکار کیا تھا, اسی سورہ بقرہ میں فرشتوں نے کیوں انکار کیا تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کو کا پتلا آدم علیہ السلام کو تو کیوں پیدا کر رہا ہے, کیوں بنا رہا ہے, ہم لوگ سنا کے لیے کیا کافی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں اسی لیے فرشتوں نے انکار کیا تھا کیونکہ اس سے آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو ایک تکلیف تھی, اور اس نے بھی زمین پہ جا کے خونریزی کیا, بہت خون بہایا. اسی لیے فرشتے نے کہا تھا کہ پروردگار تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو پھر اسی کی طرح کریں گے جیسے ہم اس سے پہلے جناتوں نے کیا. اسی لیے اعتراض چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے اسی لیے اعتراض کیا گیا تھا. تو بات کریے کوئی بات ہے کسی کو بری لگی ہو اس کی معلوم چاہتے ہیں. آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی, 9 تاریخ ہو گئی, اور یہ بھی تاریخ ویسے تو ساری چیزیں 10 محرم کو ہی ہے, ساری چیزیں 10 محرم کو ہی ہے, لیکن سب تاریخ منسوخ ہے. تو آپ لوگ واقعہ سنا ہوا ہے, ساری چیز سنی ہوئی ہے, سارے مسائل پتہ ہے. عباس علیہ السلام کو امام علیہ السلام نے ہر جگہ روکا تھا. کیا کہہ کے روکا تھا کہ بھیا کربلا نہیں ہے, کربلا نہیں ہے. امام حسن السلام کے جنازے میں بھی چلا, امام عباس علیہ السلام کو غیظ آیا, مولا علیہ السلام نے روکا کہ نہیں بھیا یہ کربلا نہیں ہے. جب کربلا پہنچ گئے اور 10 محرم یا عاشورہ کے شب میں سائیکل کر رہے تھے تلوار کی, تلوار کے تو جا کر کے امام علیہ السلام تلوار کو توڑ دیتے ہیں. اور مولا جب کہتے ہیں کہ اب ہم کو جنگ کی اجازت دیجیے, تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں بھیا تم تو میرے لشکر کے لفبردار ہو. اتنے میں جناب تب اتنے میں عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھیا وہ لشکر کہاں رہا جس کی ہم برداری کریں گے, سب لوگ تو مر گئے, انسان شہید ہو گئے, اپربا شہید ہو گئے, گود کے والے شہید ہو رہے ہیں, لیکن اتنے میں اللہ کی آواز خیمے سے سنائی دے رہی تھی. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیا اگر تم کو جانا ہی ہے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. اتنے میں مشکلات دیا جاتا ہے, ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. مولا عباس علیہ السلام وہاں نہر پہ جاتے ہیں اور دونوں شانہ واپسی میں ان کا قتل کر دیا, کاٹ دیا جاتا ہے. لاسٹ میں جب انہوں نے پوری کوشش کی کہ مشکلہ کسی بھی طرح سے بچ جائے, خیام میں چلا جائے, ایسی سکینہ کو پانی پلا دوں, لیکن جب حرملا نے اس پہ تیر مارا, جب مشکلہ چھن گیا اور پورا پانی بہ گیا, اس کے بعد عباس علیہ السلام نے اپنا گھوڑے کا رخ موڑ لیا کہ اب میں خیمے میں جا کے اپنی بھتیجی کو کیا منہ دکھاؤں گا.